آپ کو کچھ ممالک میں ایک بہت ہلکے پیمانے پہ محاذرائی نظر آ سکتی ہے. اس میں اسرائیل جو ہے وہ بیچ میں کہیں سے کوئی شرارت کر سکتا ہے، انڈیا جو ہے وہ دوبارہ سے پھر سے شرارت کر سکتا ہے، وہم وسوسوں سے باہر نکل آئیں گے، تفکرات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوں گی اور زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنے کی کوشش کرنا شروع کریں گے اور اس میں کامیابی بھی مل جائے گی. اور پھر یہ اپنی زندگی میں ایسے مسائل اور ایسی پریشانیوں سے باہر نکلیں گے جو کہ ان کی زندگی میں ازدواجی طور پہ تھے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور بہت ہی زبردست ویڈیو ہے. میں ہر ویڈیو کو اس لیے زبردست کہتا ہوں کیونکہ فلک شیخ آفیشیل کی ساری ویڈیو زبردست ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بندے کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، یقین کریں ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے میں صرف ان اسٹرالوجرز کے انٹرویوز کروں جو واقعی اس مارکیٹ کے اندر، کیونکہ اسٹرالوجر بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کو جو جن کی پریڈکشنیں ٹھیک ہیں، اگر پریویس پریڈکشنز دیکھیں اور آپ چیزیں جب ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ سب کے سامنے وہ چیز آتی ہے. تو اس لیے آپ کے ساتھ اس چینل پر کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا، یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے. تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے اس پر بات کریں گے. بہت ہی زبردست ٹرانزٹ ہے، مارس ٹرانزٹ ان ایریز، جو کہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ 11 مئی 2026 کو یہ ٹرانزٹ ہوگا. اس میں دنیا پہ کیا امپیکٹ اس کے پڑیں گے، کیا معاملات ہوں گے، آپ لوگوں کے زوڈک سے ریلیٹڈ پوچھیں گے، اور اس میں کیا صدقات دینے ہیں، کیا کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. ابھی ہم نے لاسٹ ویڈیو جو کی تھی 2 مئی سے 12 مئی تک، یہ 10 جو دن سر نے بتائے تھے، اس کے اندر تو ان لوگوں کے زوڈک کی بہتری ہے. لیکن یہ جو ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ ایک نئی خوشیاں لے کر آتا ہے، نیا جنون جذبہ لے کر آتا ہے. اب زیادہ میں بتاؤں گا تو آپ مجھے اسٹرالوجر سمجھیں گے. سر کے پاس چلتے ہیں. اور باقی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہمارا فیس بک اب بن چکا ہے ناظرین، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے. میں بلکہ اپنے طیب بھائی سے کہوں گا جو ہمارا یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سارا بیک اپ، ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت اچھی، تو کائنڈلی نیچے ڈسکرپشن میں فیس بک کا لنک بھی دے دیں. ہماری ویڈیو وہاں پہ بھی ہوگی، تو آپ وہاں پر بھی اس کو فالو کیجیے گا، فیس بک کو اپنا پیار وہاں پہ بھی دیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. فلک آپ خیریت سے؟ سر زبردست ٹھیک ٹھاک. بتا وہ میں جس بات میں آ جاؤں نا تو میں پھر اسٹرالوجی خود ہی بھی کرنے لگ نہیں جاتا. بالکل آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا، بہت سارے پاکستان میں جو اسٹرالوجرز ہیں نا اس وقت، جو موسمی اور فصلی قسم کے اسٹرالوجرز ہیں، ان سے آپ بہت اچھی اسٹرالوجی کر سکتے ہیں. کیا آپ کی محبت ہے، آپ سے سیکھی ہے سر چیزیں جو آپ بتا رہے تھے وہ میں سوچ رہا ہوں. یہ تو انسان کا علم، اپنا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو ایک بصیرت دیتا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ علم جو ہے، سوچ جو ہے وہ ایک اپنی ہوتی ہے. صحیح ہے سر. اب اسی طرح میں ایک پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا تھا، آپ کے پروگرام کے سٹارٹنگ سے نا مجھے وہ اپنا وہی والا واقعہ یاد آ گیا. اچھا. کہ وہ پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو پوڈ کاسٹ خاتون کر رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اتنے اسٹرالوجرز ہیں تو کوئی بھی شخص جو ہے اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ کس سے ہمیں پوچھنا ہے اور کس سے نہیں پوچھنا. ہاں یہ پوائنٹ ہے. ہاں مطلب میں نے ان کو یہ بولا کہ دیکھیں آپ مارکیٹ میں جب بھی کچھ خریدنے جاتے ہیں، آپ نے لیٹ سپوز کچھ بھی خریدنا ہے، اور مثال میں نے ان کو پھر دے دی ایک روزمرہ کی پروڈکٹ کی. میں نے کہا آپ اگر دکان میں دہی بھی خریدنے جاتے ہیں نا، تو آپ اپنے بچے کو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ یار فلانی دکان تو لے گئی اور دہی کھٹا نہیں ہوتا. کھٹا نہیں تو میں نے کہا آپ جو ہے جو ایک دہی تک کی چیز جو ہے وہ آپ چیک کر کے لیتے ہیں مارکیٹ سے، تو اپنی زندگی کا اتنا امپورٹنٹ ڈیسیژن جو ہے وہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آدھے سے زیادہ خود نفسیاتی مریض ہیں. مطلب نفسیاتی مریضوں سے آپ کے اپنے مسائل جو ہے وہ کیسے حل ہوں گے. کیسے. تو یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کچھ ڈسکس کریں تو ایٹ لیسٹ کریڈیبلٹی ضرور دیکھا کریں. کیونکہ اگر میں سر کی بات کروں تو یہ جب میں بیٹھا ہوں نا، میں اب اپنے پریویس پروگرامز میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اکیڈمی ہے اسٹرالوجی کی، اور سر کا مجھے سر کتنے سال ہو گئے ہیں زنجانی؟ ہمارے اس ادارہ کو 79 ایئرز ہو گئے. 79 ایئرز سے ہمارا جو ادارہ یہ چل رہا ہے. کراچی میں بھی سر کا آفس ہے، لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھائی ہے، ہاں راولپنڈی میں بھی، 3 شہروں میں ہے. تو یہ تو فزیکلی آفس ہے نا، مطلب ویسے تو پوری دنیا سے لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. اب آج کے ٹاپک کی ہم بات کریں تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک. جی سر. کیونکہ ماضی میں یہ جتنا آپ نے فساد دیکھا پوری دنیا پہ، جنگ و جدل، خرابیاں، تباہیاں، اور بڑے پیمانے کے اوپر ہلاکتیں، اموات، ایران کے اوپر حملہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی ملکوں میں بلا وجہ کے سٹریس، خلیجی ممالک کا ایک دم سے ڈاؤن فال کی طرف آنا، پھر اس کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جو عزت فراہم کی ہے، پھر اس کے بعد پاکستان بھی کسی طور کے اوپر تھوڑا سا مصروف رہا اپنے ویسٹرن بارڈر کے اوپر، جو کہ پراکسی وار انڈیا کی چل رہی ہے تھرو افغانستان اور طالبان. اس اعتبار سے یہ جو پلانٹ ہے وہ ساری چیزیں ڈیل کرتا ہے جو کہ ہماری اسٹرالوجی میں ہے. اسے ہم جو ہے آپ یوں سمجھ لیے کہ آسمانی کونسل میں وہ جنگ و جدل کو ریلیٹ کرتا ہے، ایک طرح کا سپہ سالار پلانٹ ہے، اور وہ ہے مارس، مریخ. مریخ جو ہے یہ ماضی میں 23 فیب سے
یہ موجود تھا اپنے انگارا یوگ کی کیفیت میں، اور یہ کیفیت جا کے اس کی ختم ہوئی تھی 3 اپریل کو۔ اسی وجہ سے جنگ ایک تو بڑی طویل چلی، آپ کے ساتھ بھی جو میرے پروگرام جنگوں پہ ہوئے اور باقی چینلز پہ بھی جو ہوئے، تو یہ چیز میں بارہا کہہ رہا تھا۔ آپ نے رکنے کی پریڈکشن دی تھی کہ اس ٹائم پہ رکے گی، ہاں، مطلب کہ یہ پہلے ہفتے اپریل میں جو ہے یہ چیزیں کسی دور کے اوپر رک جائیں گی۔ تو 8 اپریل کو جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا تھا، 8 اپریل سے لے کے اب تک ایک سیز فائر چل رہا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی وہیں پہ پریڈکٹڈ تھی کہ مارس انٹر کر گیا تھا ایئر ایلیمنٹ سے نکل کے واٹر سائن میں، تو یہ جنگ جو ہے وہ تبدیل ہوگی پانیوں کے اوپر۔ تو پانی کا مسئلہ جو ہے پچھلے ایک مہینے سے آپ کو پھر نظر آ رہا ہے کہ بحر حمز کی بندش ہونا، اور اسی کے اوپر چل رہا ہے پورا سٹانس۔ بالکل اب یہی مارس جو ہے وہ انٹر کر رہا ہے، کیونکہ یہ پہلے واٹر ایلیمنٹ میں تھا سیٹرن کے ساتھ، اور اس سے پہلے یہ شیڈو پلانٹ راہو کے ساتھ تھا ایئر ایلیمنٹ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی 2 خراب پوزیشنز کے بعد اب یہ موو کر رہا ہے اپنے ذاتی گھر میں ایریز میں۔ اب ایریز میں جب اس کی پلیسمنٹ چینج ہوگی 11 مئی کو، یہاں پہ پھر یہ اپنی باقی ماندہ جو ڈیز گزارے گا، انیشلی طور کے اوپر اس کو پہلے 4 دن جو ہے وہ گزارنے پڑیں گے سن کے ساتھ۔ اب سن یہاں پہ موجود ہے اور مارس انٹر کر گیا اپنے ذاتی گھر میں۔ سن اور مارس اگر ہوں تو غلط ہے، یہ تو وہی دیکھیں نا، سن جو ہے گرم ہے۔ ایریز میں سن اپنی بڑی طاقتور پوزیشن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گو کہ جب مارس انٹر کرے گا وہ انیشل ڈگریز پہ ہوگا، سن نکل رہا ہوگا تو سن اپنی آخری ڈگریز پہ ہوگا، لیکن پھر بھی جب دونوں ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ ہاؤس ایریز ہوگا، ٹھیک ہے، اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ 11 سے لے کے 15 مئی تک آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ، آپ کو امریکہ کی طرف سے، آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ایران کی طرف سے، یو اے ای اور باقی سارے ممالک کی طرف سے آپ کو ایک دم سے جو ہے حالات میں بڑی تیزی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، کہ کسی طور کے اوپر پریشر بلڈ کیا جائے گا کہ چیزیں بس فٹافٹ جو ہے وہ سمیٹی جائے۔ اور اس میں کیونکہ سن جو ہے وہ اتھارٹی کو ڈیل کرتا ہے، سن جو ہے وہ کسی طور کے اوپر ایک دم سے پریشر بلڈنگ کی طرف چیزوں کو لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، اور کسی طور کے اوپر ہلکا پھلکا جو ہے آپ کو کچھ ممالک میں ایک بہت ہلکے پیمانے پہ محاذرائی نظر آ سکتی ہے۔ اس میں اسرائیل جو ہے وہ بیچ میں کہیں سے کوئی شرارت کر سکتا ہے، انڈیا جو ہے وہ دوبارہ سے پھر سے شرارت کر سکتا ہے، اور یہ صرف 4 دن کا ایلیمنٹ ہوگا جس میں یہ دونوں پلانٹس ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوں گے، کہ اسرائیل کی طرف سے شرارت ہونا دوبارہ سے یا تو غزہ کے اوپر یا لبنان کے اوپر، اس کے بعد انڈیا کی دوبارہ سے پھر شرارت کرنا تھرو افغانستان پاکستان کے اوپر پراکسی وار کی شکل میں۔ تو یہ 4 دن میں آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی اس طرح کی انٹرنیشنل نیوزز جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ٹائم آپ دیکھیے گا، یہ ٹائم، ہاں مطلب یہ ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا ٹائم نہیں ہوگا انٹرنیشنلی طور کے اوپر وار کے سینیریو میں یا امن کو قائم رکھنے کے اعتبار لیکن سے۔ یہ زوڈک کے لیے بھی ایسا ہی ہے، زوڈکس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا، ان کے لیے اچھا ہے، زوڈکس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے زوڈک کے لیے؟ اگر دنیا میں ایسے حالات ہیں تو انسان دنیا میں ہی رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے کیسے؟ دیکھیے پوری دنیا میں جب ہم کسی بھی زوڈک سائن کو دیکھیں گے نا، تو یہ جو پلانٹری پوزیشن ہے یہ 12 کے 12 زوڈک سائنس کے لیے اچھی نہیں ہوگی، یہ 12 کے 12 کے لیے اچھی نہیں ہوگی، لیکن یہ چند ایک کے لیے اچھی ہوگی۔ اچھا، کیونکہ ایریز جن کے زائچے میں بہت امپورٹنٹ ہاؤس کو رول پلے کرتا ہے، ان کے پیسے کو، ان کی عزت کو، ان کی دولت کو، ان کی شہرت کو، ان کے نصیب کو، ان کے رزق کو، اور وہ اپنے ذاتی گھر میں انٹر ہو گیا ہے پچھلے تقریباً 2 مہینے کے کمزور پوزیشن کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ 2 مہینے کی کمزور کیفیت کے بعد سے اپنے ذاتی گھر میں انٹر ہوگا تو بہت سارے افراد کی زندگی میں ایک سکون لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، ایک کانفیڈنس لائے گا، انرجی لائے گا کہ زندگی میں چیزیں دوبارہ سے پھر وہ بہتر بنانے کی طرف آئیں، مایوسی سے باہر نکل آئیں گے، ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے، آئسولیشن سے باہر نکل آئیں گے، وہم وسوسوں سے باہر نکل آئیں گے، تفکرات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوں گی، اور زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنے کی کوشش کرنا شروع کریں گے، اور اس میں کامیابی بھی مل جائے گی۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا اس میں زوڈک سائن بنتا ہے وہ بنتا ہے ایریز برج حمل۔ ایریز والوں کو دیکھیں تو ایریز والوں کی زندگی میں، کیونکہ یہ ان کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ ہے، ذہن کے گھر میں جب انٹر ہوگا ایک طویل عرصہ کے بعد، بڑی کمزور کیفیت کے بعد، تو ایریز والوں کو اپنی زندگی میں نا دوبارہ سے ایک نئی انرجی دلوائے گا، ٹھیک ہے، خود اعتمادی دلائے گا، پازیٹیوٹی دلائے گا، وسعت نظری دلوائے گا، اور ان کا توکل بڑھنا شروع ہوگا، اور یہ اپنی زندگی میں اپنے ڈوبے ہوئے پھنسے ہوئے پیسوں کو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اپنی زندگی میں کمزور فیصلوں سے باہر نکل آئیں گے، یہ ایک نئی انرجی کی طرف بڑھیں گے، زندگی میں کچھ نیا کرنے کی چاہت لیے وہ نظر آئیں گے، کیونکہ یہ پلیسمنٹ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کا پیسے کا پلانٹ بھی بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے۔ اب پیسے کا پلانٹ بھی اچھی پوزیشن پہ ہوگا تو ایریز والے اپنی زندگی میں ایسے ڈیسیژنز کی طرف جائیں گے جو کہ ان کو زندگی میں فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی دلائے۔ ایریز والے اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ لیے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایریز والے اپنی زندگی میں متوقع طور کے اوپر پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کی طرف جائیں گے۔ ایریز والوں کے چارٹ میں ذہن کے گھر میں یہاں پہ مرکری بھی پلیسڈ ہوگا، اور مرکری مائنڈ کے پلانٹ کے ساتھ جب کنجکٹ کرے گا تو یہ اپنی زندگی میں انرجی لیول بڑھائیں گے،
یہ اپنی زندگی میں نئے آئیڈیاز کی طرف جائیں گے, یہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ غلط فہمیوں کو دور کریں گے, یہ اپنی زندگی میں اپنے سبلنگس کے ساتھ, اپنے ریلیٹو کے ساتھ اپنے بہت سارے مسائل کو سلجھائیں گے, کیونکہ یہاں پہ ایریز رہتے ہوئے تیسری نظر قائم کرے گا جوپیٹر کے ساتھ, اور جوپیٹر رول کرتا ہے ایریز والوں کے نصیب کو. نصیب کے پلانٹ کے ساتھ اچھی نظر قائم ہونا, ایریز والے اپنی زندگی میں حصول تعلیم کی طرف بڑھیں گے, ایریز والے اپنی زندگی میں ابراڈ بیرون ملک انویسٹمنٹس یا ہجرت کا سوچ لے کے اپنی زندگی میں چیزوں کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو متوقع طور کے پر ایریز والے اپنی زندگی میں ہجرت کی طرف بڑھیں گے, اور ہجرت اگر یہ اس سوچ سے کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ سے مدینہ ہجرت ہے, اس نیت سے اگر یہ لوگ ہجرت کریں گے تو اس میں ان کو انشاءاللہ کامیابی بھی لازمی ملے گی. ماشاءاللہ. اچھا سر, اگر ہم پچھلی بات کریں جو ہم نے جو 2 سے 12 مئی تک کی ویڈیو کی ہے, مطلب 12 تک کی ٹائم ان کا وہاں پہ ختم ہو رہا ہے, تو یہاں سے 11 مئی سے پھر سٹارٹ ہوگا دوبارہ سے پھر سٹارٹ ہو ایریز کا, کیونکہ ایک میں کمنٹ پڑھا تھا صاحب کو, وہ کہتے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم جو زوڈک بتایا نا وہی 4 ریپیٹ ہو گئے تو اگلی ویڈیو میں نا, تو یہ سب وہ سینیریو ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی پلانٹری پوزیشنز دیکھتے ہیں نا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ویڈیو میں زوڈک سائن ہم بدلیں. اچھا, ہم بیسکلی صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس زوڈک سائن کو فائدہ زیادہ دے گا. پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ 4 کے 4 ریپیٹ ہو جائیں, پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ 4 کے 4 ریپیٹ ہی نہ ہو, اور یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان 4 میں سے 2 یا 3 ریپیٹ ہو جائے, کیونکہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاص ہم ٹاپک لے کے چل رہے ہیں, اس ٹاپک میں فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہو رہا ہے. اب ایریز, چونکہ ایریز جو ہے, مارس جو ہے وہ ایریز کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ ہے, تو جب ذہن کی درستگی ہوگی تو ہر چیز آپ کی آٹومیٹکلی طور پر ٹھیک ہونا بہترین ہو جائے گی. اب ایریز کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں, تو اگلا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر آئے گا, اور وہ بنے گا کینسر برج سرطان. کینسر, ٹھیک ہے. کینسیرینز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو کینسیرینز والوں کے لیے ایریز بہت 2 امپورٹنٹ ہاؤسز کو رول کرتا ہے. ایک ان کی زندگی میں یہ رول کرتا ہے ان کی محبت کو, ریلیشن شپ کو, اولاد کو. پھر ایریز رول کرتا ہے ان کی زندگی میں ان کی عزت کو, کریئر کو, کاروبار کو, اسٹرینتھننگ کو, اور عزت کے گھر میں ایریز کی واپسی, یہاں پہ آمد ہونا, ان کی زندگی میں ان کی عزتیں, بلندیاں, مراتب جو ہے وہ بہتر ہوں گے. پھر کینسیرینز والوں کی زندگی میں اپنے کریئر میں کسی نئی ڈائریکشن کی طرف جائیں گے, کام میں, بزنس میں کچھ نئی ریفارمز لے کے آئیں گے, نئی تبدیلیاں لے کے آئیں گے, یا اپنی زندگی میں اپنے کام کو, بزنس کو چینج کرنے کی سوچ لے کے آئیں گے, یا اپنی زندگی میں کچھ نئی انویسٹمنٹس لے کے آئیں گے, کیونکہ انویسٹمنٹ کا پلانٹ بھی جب ایریز چینج کر رہا ہے تو وہیں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو ریفارمیشن کرنے کے لیے کچھ نئی انویسٹمنٹس بھی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایریز یہاں پہ اکیلا نہیں ہے, ایریز ان کے ذائچے میں ان کے کانفیڈنس کے پلانٹ مرکری کے ساتھ ہے, تو یہ اپنی زندگی میں مزید کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اپنے کام کو لے کے, اپنی اسٹرینتھ کو لے کے, اپنے بزنس کو لے کے, اپنی ملازمت کو لے کے, اور جس بھی ذرائع سے یہ پیسہ بنا رہے ہیں. کینسیرینز لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے کام کو لے کے مزید اور زیادہ ایشورٹی کی طرف آئیں گے. ایسے کینسیرین جو کہ اپنی زندگی میں تھوڑے سے ڈی ٹریکٹ تھے, ان کا فوکس جو ہے وہ سمجھ ان کو نہیں آ رہا تھا, ان کو زندگی میں کرنا کیا ہے, اس سے چیزیں ان کی دوبارہ سے ٹریک کے اوپر بحال ہونا شروع ہوں گی. ڈی فوکس تھے تو ان کا فوکس دوبارہ سے بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا, اور پھر یہ اپنی زندگی میں ایسے مسائل اور ایسی پریشانیوں سے باہر نکلیں گے جو کہ ان کی زندگی میں ازدواجی طور پہ تھی, پارٹنرشپ سے تھی, ان کی زندگی میں فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ سے جڑی تھی, اور ایون ایسے مشکل مرحلوں سے بھی باہر نکلیں گے کہ جس میں ان کو آن لائن انویسٹمنٹ میں یا آن لائن بزنسز میں نقصانات فیس کرنے پڑے. تو یہ ٹرانزٹ چینج ہونا ان کی زندگی میں ایسے نقصانات سے بھی ان کو باہر نکال لائے گی, اور پاسبلٹی ہے کہ یہ اپنی لائف میں کسی نئی ڈائریکشن کی طرف آ جائیں, کسی نئے بزنس کی طرف آ جائیں, کسی نئے کام کی طرف آ جائیں, کسی نئی فیلڈ کی طرف انوالو ہو جائیں. تو کینسیرینز والوں کی زندگی میں ٹوٹلی طور کے اوپر ان کے کریئر میں چینج اور تبدیلی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب کینسیرینز کے بعد ہم تیسرے برج کی طرف بڑھیں گے تو وہ پھر آئے گا. اس میں فیمیل بھی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, سارا میل فیمیل دونوں, یہ نہیں آپ میل کا سمجھیں, یہ خواتین کا بھی اس میں ہوتا ہے, بچوں کا بھی بن کے. بالکل. اب ان 2 زوڈک سائنس کے بعد ہم تیسرے کی بات کریں تو وہ بنتا ہے لیبرا. لیبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لیبرنز والے اس پورے سینیریو میں سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر دلیرانہ فیصلوں کی طرف آئیں گے, حوصلے مندی کی طرف آئیں گے. ان کو اپنی زندگی میں پیسوں کو لے کے جو فکر مندیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. یہ اپنی زندگی میں مالی طور کے اوپر جو مشکل دور سے گزر رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. یہ اپنی زندگی میں جو ماضی میں نقصانات کر چکے تھے اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کروانا شروع کرے گا. پھر اس کے بعد لیبرنز والے اپنی زندگی میں ایکٹیو ہوں گے, متحرک ہوں گے, کانفیڈنٹ ہوں گے, ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ٹاسکر ہوں گے. پھر لیبرنز والے اپنی زندگی میں اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوں گے جو کہ تعلیم و تدریس کے ہیں, جو کہ فلاحی کاموں ہیں, لوگوں کو کسی طور کے اوپر بلیسڈ کرنا ہے, لوگوں کو مدد کرنی ہے, یا کوئی ایسا کام کرنا ہے جو کہ آن لائن ہے, فری لانسنگ کا ہے, بزنس کا ہے, ای کامرس کا ہے, یا ٹریڈنگ کا ہے. ٹھیک ہے. لیبرنز والے اپنی زندگی میں
موسٹلی آپ کو ایسی چیزوں میں زیادہ انوالو نظر آئیں گے جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں. بھلائی کے لیے. لبرنز والے کافی حد تک اپنی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنے کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے, کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ان کے پاس آئیڈیاز اتنی تیزی سے آ رہے ہیں اور یہ اپنی زندگی میں اپنے ذہن یا اپنی سوچوں میں خیالات اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کو اپنا ٹیمپرامنٹ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ چیزوں کو کسی طور کے اوپر ایک بہتر پوزیشن پہ لے کے چلیں. سیکنڈلی طور کے اوپر لبرنز والے جو ہے وہ اپنی زندگی میں دلیرانہ فیصلوں کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. رسک ٹیکنگ کیپیبلٹیز ہوں گی اور یہ اپنی زندگی میں رسک لے کے مسائل پریشانیوں کو بہتر کرنے کی طرف بڑھیں گے. ان کا پیسے کا پلانٹ ہے اور شراکت کے گھر میں, اور شراکت کا بھی پلانٹ ہے, تو یہ اپنی زندگی میں پارٹنرشپ میں مل کے کام کرنے کے ڈیسیژن میکنگ کی طرف آئیں گے. پھر لبرنس والے اپنی زندگی میں ایسے مشکلات سے باہر نکلیں گے جو کہ ان کی میرٹل لائف میں چل رہی ہیں. اچھا. ازدواجی زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے, پریشانی ہے, یا ان کے شریک حیات کی صحت جو ہے وہ کافی عرصہ سے ٹھیک نہیں تھی, تو شریک حیات کی ہیلتھ میں ریکوری ہونا شروع ہوگی, اور ان کے اپنے ریلیشن شپ میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی ذہنی کیفیت کی بیماری چل رہی تھی تو وہ بیماری بھی ان کی دور ہونا. سر اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہوتے لیکن ان کا ریلیشن اچھا ہوتا ہے آپس میں, چاہے وہ دوستوں کی بات ہی کر لیں, میں ایک ویسے کوشچن یہ کر رہا ہوں کہ کیا شادی ہی ریلیشن کی ریڈنگ کو بتائے گی کہ ویسے بھی جو آپ کی کسی چاہت ہوتی ہے وہ بھی بتاتی ہے؟ اس کے لیے ہم جب شادی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو 7th ہاؤس پریکٹیکلی طور پہ دیکھا جائے گا, لیکن جب ہم ریلیشن کو دیکھیں گے, دوستوں کو دیکھیں گے, تو پھر آپ کو 5 اور 11 کو بھی دیکھنا. اچھا, وہ گھر بدل جاتا ہے, ہاؤس چینج ہو جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ ریلیشن اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم لبرنس والوں کو دیکھیں تو لبرنس والوں کی زندگی میں ایسے ریلیشنز بھی بہتر ہو جائیں گے جو کہ جذباتی ہیں, محبت کے ہیں, کیونکہ محبت کا پلانٹ جو ہے وہ مارس کے ساتھ بڑی کمزور پوزیشن پہ تھا, اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ ان کی عداوت جو ہے وہ پچھلے 1 سے 2 مہینے میں ضرور چل رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ عداوت بھی ختم ہو جائے گی, غلط فہمیاں بھی ختم ہو جائیں گی, اور چیزیں کلیریفیکیشن میں آنا شروع ہوں گی. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پھر تیسرا برج, تیسرا زوڈک سائن. اب ان تیسرے زوڈک سائن کے بعد جو چوتھے برج کی بات کریں گے تو وہ آئے گا پھر پائسز برج حوت. پائسز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ایریز موو کر رہا ہے ان کے پیسے کے گھر میں, اور وہ پیسے کا ہی پلانٹ ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ایریز ان کی زندگی میں رول کرتا ہے ان کے نصیب کو. نصیب کا پلانٹ بھی پیسے کے گھر میں انٹر ہوگا, ان کے ذہن سے نکل جائے گا. تو پائسنس جو لوگ ہیں نا, یہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑے بوجھ سے باہر نکلیں گے, یہ اپنی زندگی میں بہت بڑی فکر مندی سے باہر نکلیں گے. ان کی زندگی میں ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اپنی زندگی میں بلا وجہ جو مزاج میں چڑچڑاپن, غصہ, انگزائٹی, وہم وسوسے اور پرابلمس کی طرف چل رہی تھی, اس سے باہر نکل آئیں گے. پھر اس کے بعد پائسز والے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے پیسوں کو لے کے تھوڑا سا ذہنی طور پر ریلیف میں آ جائیں گے. پائسز والے لوگ اپنی زندگی میں ایسی جگہ کے اوپر پیسہ انویسٹ کریں گے جو کہ آن لائن ہے, ٹریڈنگ میں ہے, اسٹاک میں ہے, کرپٹو میں ہے, فارکس میں ہے, ای کامرس میں ہے, یا ایسی جگہ کے اوپر یہ لوگ خرچے کریں گے جو کہ بیرون ملک سفر کے ہیں, حصول تعلیم کے ہیں, یا ایسے روزگار کے ہیں جو کہ ان کے آبائی شہری وطن سے دور ہیں. پھر سیکنڈلی طور کے اوپر کچھ پائسز ایسی جگہوں پہ بھی خرچہ کر سکتے ہیں جو کہ ان کی عقد ثانی کے ہیں, 2nd یا 3rd میرج کی طرف. تو اس طرح کے خرچے بھی پائسز والوں کی زندگی میں خواہش کے اوپر آ سکتے ہیں. سیکنڈلی طور کے اوپر پائسنس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو پائسز والے اپنی زندگی میں اپنے ایسے کانفیڈنس بلڈنگ کی طرف جائیں گے جو کہ ان کے ریلیشن شپ میں ہے, اسپیشلی سبلنگس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو بلا وجہ کے مسائل میں چل رہے تھے, چاہے وہ ایج سے بڑے ہوں یا ایج سے چھوٹے ہوں, ان کے ساتھ اپنے مسائل کو سولوشنس کی طرف لے کے آنا شروع کریں گے. پھر پائسنس والے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اس طرح کی اسٹیبلٹی کی طرف آنا شروع ہوں گے جو کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت, ان کی رسپیکٹ اور ان کی امیج تھی. یہ بہت سارے عرصہ سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ ڈسکنیکٹیوٹی کی طرف چل رہے تھے. یہ اپنی زندگی میں اپنے ریلیشنز کو, اپنے دوستوں کو, اپنے سوشل سرکل کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کریں گے اور لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے کنیکٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہوں گے. تو یہ 4 ایسے بروج ہیں کہ جس کا مارس ٹرانزٹ ان ایریز جو ہے وہ ان کی زندگی میں بہت ساری بلیسنگز لے کے آئے گا. کیا بات ہے. اور احتیاط کا بھی سر تھوڑا سا بتا دیں, جو ٹریفک احتیاط کے اعتبار سے ہم دیکھیں, پیسوں کا لاس کس کو ہو سکتا ہے. احتیاط کے اعتبار سے دیکھیں کیونکہ جیسے گلوبلی طور کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایریز میں مارس اور سن 4 دن کے لیے اکٹھے ہو جانا, وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں پہ چیزیں دوبارہ سے بہت کم وقت کے لیے ٹریگر ہو سکتی ہیں, لیکن وہ پریشر بلڈنگ کے لیے ٹریگر ہوں گی کیونکہ مرکری بھی موجود ہے اور مرکری یہاں پہ کانٹریکٹ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹریگر جو ہوں گی وہ پریشر بلڈنگ کے لیے ٹریگر ہوں گی کہ بس کانٹریکٹ جو ہے وہ کسی طور پہ ہو جائے. سیکنڈلی طور کے اوپر اب باقی انڈیویجولی طور کے اوپر زوڈک سائنس میں دیکھا جائے تو زوڈک سائنس کے لیے جو تھوڑا سا احتیاط نظر آتی ہے وہ احتیاط صرف اسی ٹرانزٹ کو لے کے, مطلب باقی ساری چیزوں کا نہیں,
صرف اسی ٹرانزٹ کو لے کے جو احتیاط یا جو چیزیں تھوڑا سا کیئرنگ نظر آتی ہیں وہ نظر آتی ہیں ٹورس کے لیے، کیونکہ ٹورس والے اگر کوئی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں یا ان کی زندگی میں ان کی شادی ہو چکی ہے، ازدواجی زندگی ہے، تو دونوں اشکال میں یہ تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں اپنے بیہیو میں، یا کانشیسلی ہو جائیں ان کے ازدواجی اور میرٹل لائف میں ریلیشن شپ یا ان کی کسی طور کے اوپر موڈ سوئنگس کو لے کے. یہ چیز کینسیرینز والوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط والی ہوگی. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے ورگو پھر ایک دوسرا زوڈک سائن آتا ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں اپنی ہیلتھ کو لے کے تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے. ان کو کہیں نہ کہیں پہ خرچے بلا وجہ کے ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، یا ان کا لیک آف کانفیڈنس جو ہے وہ ایک دم سے اس ٹرانزٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ورگنز والوں کے لیے بھی تھوڑی سی کیئرنگ ہوگی. اور اس ٹرانزٹ میں صرف انہی دو زوڈک سائنس کو صدقے کی ضرورت ہے. باقی زوڈک سائنس کے لیے یہ ٹرانزٹ جو ہے وہ اتنی کوئی پرابلمٹک نہیں ہے. اب انہی دو زوڈک سائنس کو جو صدقہ دینا ہے وہ یہ پورا مہینہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا مہینہ آگے ہم دیکھیں گے تو عید الاضحیٰ کی دن آ رہا ہے، نیا اسلامی چاند آ رہا ہے، اور وہ ویسے قربانی کا ٹائم ہے کہ اللہ جو ہے وہ ویسے ہی آپ سے ایکسپیکٹ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے اس کو قربان کر دیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اس اعتبار سے اس پورے مہینے میں جو صدقہ دیا جائے گا جو کہ 11 مئی سے بعد سے لے کے اختتام مہینے تک ہوگا، وہ صدقہ صرف انہی دو زوڈک سائنس کے لیے، اور وہ دیں گے ریڈ کلر کا، سرخ رنگ کا، ہر منگل کے دن کپڑا، جس میں آپ کپڑا لے لیں، 100 روپے کا نوٹ لے لیں، آپ سرخ دال لے لیں، کلیجی لے لیں، گوشت لے لیں، آپ ریڈ کلر کی، جیسے گرمی بہت زیادہ تو ریڈ کو ڈرنکس لے کے آپ وہ بھی غربا میں مساکین میں روڈ سائڈس کے اوپر لوگوں کو دے سکتے ہیں. اسٹرنگ بھی دے سکتے ہیں اسٹرنگ بھی دے سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ صدقہ کرنا جو ہے یہ دو زوڈک سائنس کی زندگی میں نسبتاً بہت سارے مسائل کو حل کرے. یہ ریڈ کلر کا شربت بھی ہو سکتا ہے، وہ تو پبلسٹی ہوگی اسٹرنگ کی. باقی ناظرین اسکرین پہ شادی کا نمبر چل رہا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے نکالوں سے ہوشیار رہنا ہے. اور یہ چیز ٹک ٹاک پہ ہم نہیں ہیں، ہم فیس بک پہ ہیں اور یوٹیوب پہ ہیں. اور سر اپنا نمبر بتائیے گا. بالکل، نمبر میرا جو اپنا پرسنلی طور اسکرین پہ تو چل رہا ہے، ہاں وہ نمبر ہوتا ہے 0300948378. اپوائنٹمنٹ اگر لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.